وہ بے چینی سے کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دبے دبے غصے کے تاثرات تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سب کچھ تہس نہس کرتے۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور موئز کمرے میں داخل ہوا۔ اب وہ اپنا بیگ اسٹڈی ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ پر ہما نے اسے دیکھا تو اس کے قدموں کو بریک لگی۔ اس نے ہما کو دیکھا ضرور، مگر ایسے اگنور کیا جیسے کمرے میں اس کے سوا کوئی ہو ہی نہ۔ اب وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنی گاڑی کی چابیاں، والیٹ، موبائل اور اپنی گھڑی اتار کر رکھ رہا تھا جب وہ تیزی سے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ آپ نے میری زندگی کو کوئی مذاق سمجھ رکھا ہے یا میں آپ کے لیے کوئی تماشا ہوں؟ وہ تو پھٹ ہی پڑی تھی۔ موئز نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ سارا دن کوئی کام کاج نہیں جو آتے ہی شروع ہو جاتی ہو؟ موئز کی بات پر ہما کو مزید غصہ آیا۔ واہ، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میرا؟ ہاں، ہو گیا ہے میرا دماغ خراب۔ آپ نے کہ مجھے ملازمہ سمجھ رکھا ہے یا پھر اپنی ماں کی خدمت کے لیے کوئی نوکرانی نہیں ملی تھی جو مجھے اس گھر میں لے کر آئے ہیں؟ وہ سختی سے پوچھ رہی تھی۔ موئز کا دماغ غصے سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ پہلے ہی وہ سارے دن کا تھکا ہارا آفس سے آیا تھا اور اب آتے ہی وہ شروع ہو چکی تھی۔ موئز نے اسے بازو سے پکڑے سائیڈ کیا اور اب صوفے پر جا کر بیٹھ کر وہ اپنے شوز اتار رہا تھا، جس پر ہما کو مزید غصہ آیا۔ وہ بات کو حل کیے بنا ہی اسے اگنور کر رہا تھا، جس پر اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ چند پل وہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہی، دوبارہ صوفے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ آج اس کی بس ہو گئی تھی۔ کب تک وہ اس کا یہ رویہ برداشت کرتی؟ بتا ہی دیں آخر کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا، جو آپ مجھ سے بات کرتے ہوئے یہ انگارے چبائے رکھتے ہیں؟ آپ کی منگیتر بھاگی تھی شادی سے، جس کی وجہ سے خاندان کی عزت رکھنے کو میں نے آپ سے نکاح کیا، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا آپ سے شادی کا۔ اور آپ کو اگر اپنی منگیتر کی شادی چھوڑ کر بھاگنے کا اتنا ہی غم ہے تو یہ سارا غصہ جا کر اس پر نکالا کریں۔ میرا کیا قصور ہے؟ اس کے ذکر پر موئز کو شدید غصہ آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھا اور اگلے ہی پل وہ ہما کا منہ دبوچ چکا تھا۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اس کا ذکر میرے سامنے مت کیا کرو۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھیں اور ہما نے حیرت سے اس کا ہاتھ اپنے چہرے پر دیکھا، پھر پوری قوت سے اس کا ہاتھ خود سے دور کیا۔ کیوں ذکر نہ کروں میں؟ آخر اس کی وجہ ہی سے تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ خود تو وہ بھاگ گئی، میری زندگی عذاب بنا گئی۔ اتنا ہی غم تھا اس کا تو نہ کرتے مجھ سے نکاح۔ میں کون سا مر رہی تھی آپ سے شادی کرنے کے لیے؟ اتنی ہی محبت تھی اس سے تو مجھے کیوں لائے اس گھر میں؟ وہ ابھی بھی غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ جسٹ شٹ اپ ہما۔ موئز نے اسے بازو سے پکڑے جھٹکا دیا اور اس کا ہاتھ پوری قوت سے اٹھا کر میز پر خود پر ضبط کر کے آدھے راستے میں ہی اپنا ہاتھ روک دیا، ورنہ اسے اس وقت اتنا غصہ تھا کہ برداشت سے باہر ہو چکا تھا، جبکہ ہما حیرت اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے موئز کا ہاتھ دیکھ رہی تھی جو وہ آدھے راستے میں ہی روک چکا تھا۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ اس پر ہاتھ اٹھائے گا۔ اس کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی خوف اکٹھا ہوا۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئے؟ مارے نہ مجھے؟ یہی کر سکتے ہیں آپ جیسے مرد۔ 2 ہفتے ہو چکے ہیں مجھے یہاں پر آئے اور آپ نے اب تک میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ صرف مجھ پر غصہ اتارنے کے علاوہ ایک بار میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، صرف اور صرف اس عورت کی وجہ سے جو آپ کو چھوڑ کر عین نکاح کے وقت کسی اور کے لیے بھاگ گئی۔ اور حق مہر کے سوا آپ نے دیا ہی کیا ہے مجھے؟ آج سوسائٹی کی عورتیں آئی تھیں آپ کی ماں سے ملنے۔ جب انہوں نے یہ بتایا کہ میں ان کی بہو ہوں تو وہ کہنے لگی اچھا شوہر نے منہ دکھائی میں کیا دیا؟ کتنی انسلٹ فیل ہوئی مجھے۔ کوئی احساس بھی ہے آپ کو؟ میں انہیں کیا بتاتی کہ میرے شوہر نے میرا تو چہرہ ہی نہیں دیکھا۔ اس نے منہ دکھائی میں اپنی ناکام محبت کا سوگ دیا ہے۔ وہ موئز کے رویے سے شدید ہرٹ ہوئی تھی اور یہ سب بتاتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ موئز کا غصہ پل میں ہوا ہوا اور شاید موئز کو اپنے الفاظ کا اندازہ ہوا تھا، یا پھر ہما کی آنکھوں میں نمی دیکھتے وہ نرم ہوا۔ اس نے ہما کی طرف بڑھنا چاہا، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ کچھ کہنا چاہا مگر ہما اسے سائڈ پر دھکا دیتی واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ موئز کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے، یا مصیبت اس کے گلے پڑ چکی ہے۔
وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے کمرے سے نکلا۔ عجیب بیوی ہے، کھانا دینے کی جگہ آتے ہی شوہر سے گلے شکوے کر دیتی ہے۔ وہ کمرے سے باہر آیا تو اس کے بالکل سامنے اس کی ماں فریحہ بیگم کھڑی تھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ شاید وہ ان دونوں کی بحث سن چکی تھی۔ ویسے بھی جس طرح سے ہما اور وہ غصے سے ایک دوسرے پر چلا رہے تھے، یقیناً ان کی آواز کمرے سے باہر تک گئی تھی۔ وہ سامنے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی اور ان کے شور کی وجہ سے وہ اب کچھ بے چین سی نظر آ رہی تھی۔ وہ ان کے قریب آیا، ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کے پاس صوفے پر بیٹھا۔ فریحہ بیگم نے مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تم کب آئے؟ یقیناً وہ اپنے کمرے میں تھی، اسی لیے موئز کا آنا نوٹ نہیں کر سکی۔ ابھی بس کچھ دیر پہلے۔ آج وہ خاصا لیٹ ہو چکا تھا، ویسے وہ 8 بجے تک آ جاتا تھا اور آج 10 بج گئے تھے۔ آج اتنی لیٹ کیوں ہو گئے؟ انہوں نے ابھی بھی نرمی سے پوچھا۔ آفس میں میٹنگ تھی، اس وجہ سے کچھ لیٹ ہو گیا، وہ نظریں جھکائے جواب دے رہا تھا، کیونکہ اسے اپنی ماں کے سامنے اس رویے پر اور اس بحث پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ یقیناً کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، فریحہ بیگم نے سرسری سا پوچھا۔ اس بار موئز خاموش رہا، مگر ماں تھی نا، اس کی خاموشی میں ہی جواب جان گئی۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ اس سے پہلے وہ اٹھتی موئز نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ضرورت نہیں ہے اماں آپ کو کچن میں جانے کی، میں خود لے لوں گا۔ یہ بات کہتے اس کی نگاہ ایک بار پھر کمرے تک گئی، جیسے امید تھی کہ ہما آئے گی اور خود کچن میں جا کر اس کے لیے کھانا نکالے گی، مگر وہ تو غصے میں جا کر واش روم میں ہی بند ہو گئی تھی۔ فریحہ بیگم اس کی ہر ایک حرکت بہت اچھے سے نوٹ کر رہی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں دے دیتی ہوں، اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں، بس کھانا ہی نکالنا ہے۔ اس سے پہلے موئز انہیں روکتا وہ اٹھ کر کچن میں جا چکی تھی۔ وہ گہری سانس لیتا ان کے پیچھے ہی کچن میں آیا، اب کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھ گیا۔ فریحہ بیگم اس کے لیے کھانا نکال رہی تھی۔ آپ کو ضرورت کیا ہے کچن میں آنے کی، جب میں کہہ رہا تھا کہ میں خود ہی لے لوں گا؟ آپ کو اپنی طبیعت کا خیال رکھنا چاہیے اماں۔ بات کرتے ہوئے اس کی نظر اب بھی اپنے کمرے کے دروازے پر تھی، جیسے اسے یقین تھا کہ ہما اب بھی کمرے سے باہر نکل آئے گی، کیونکہ جس طرح سے وہ ہر کام اور اپنی تمام ذمہ داریاں سنبھال چکی تھی، وہ ناقابل یقین اور حیرت انگیز تھا۔ صرف اس کی وجہ سے ان 2 ہفتوں میں ہی اس کی ماں کی طبیعت اتنی بہتر ہو گئی تھی کہ اس کی ماں جو کل تک بستر سے اٹھتے ہوئے بھی چکرا جاتی تھی، آج اپنے قدموں پر سارے گھر میں چل پھر رہی تھی، مگر آج وہ نہیں آئی۔ فریحہ بیگم اس کی بے چینی نوٹ کر رہی تھی، پھر گہری سانس لیتی اس کے سامنے کھانا رکھ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اتنی عادت ہو گئی ہے تمہیں اس کی کہ ابھی بھی تمہیں امید ہے کہ وہ آئے گی اور تمہیں خود کھانا دے گی؟ ماں کی بات پر اس نے حیرانگی سے ماں کو دیکھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا وہ اس کی ماں محسوس کر لے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس مجھے اس سے ایسی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ عجیب دماغ خراب کر رکھا ہے، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ مجھے کوئی نکاح نہیں کرنا، لیکن آپ کو ہی شوق تھا میری شادی کروانے کا، اور کل سے اسے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے لیے ملازمہ رکھوا دوں گا، کسی کا احسان نہیں لینا مجھے، وہ شدید تلخ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ فریحہ بیگم نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ ہر بات سمجھنے کی کوشش کیا کرو موئز، ضروری نہیں ہے جو ہم سوچتے ہیں ہر بار وہی ٹھیک ہو، اور اگر ایسا بھی کیا غلط کہہ دیا اس نے تمہیں؟ 2 ہفتے ہو چکے ہیں تمہارے نکاح کو، اور 1 ہفتہ ہمیں اس گھر میں آئے ہوئے ہو چکا ہے۔ تم نے ان 15 دنوں میں ایک بار بھی یہ جاننے کی کوشش کی وہ کیا کھاتی ہے، کیا پیتی ہے، اس کا فیورٹ کلر کون سا ہے، اسے کیا کھانے میں پسند ہے؟ یہ سب تو بات کی باتیں ہیں، کیا تم نے یہ بھی نوٹ کیا کہ وہ کپڑے کیسے پہنتی ہے؟ فریحہ بیگم سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی، جبکہ موئز نے بے حد حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اسے کیا غرض وہ کیسے کپڑے پہنتی ہے؟ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ یہی تو بات ہے، تم نے اسے ابھی تک غور سے دیکھا بھی نہیں، تم نے اسے بالکل ہی اپنی ذات سے لا تعلق کر رکھا ہے۔ آخر وہ تمہارے نکاح میں ہے، تمہارے لیے اس گھر میں آئی ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تم سے تعلق ہے۔ اور جو کچھ ماریا نے کیا، ان سب میں ہما کا کیا قصور ہے؟ جو کچھ ماریا نے کیا وہ اس کی غلطی تھی،
ان سب میں ہما کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو اپنے خاندان کی عزت کی خاطر، تمہاری عزت کی خاطر نکاح کر کے یہاں تک آئی، ورنہ کون کسی اور کی غلطی کی سزا بھگتتا ہے؟ چلو باقی ہر چیز تو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، تمہارا اس کے ساتھ رویہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کم سے کم تم یہ تو خیال رکھو کہ وہ اب تمہاری بیوی ہے، اس معاشرے میں تمہیں ہی اسے عزت دلوانی ہے۔ آج سوسائٹی کی کچھ عورتیں آئی تھیں مجھ سے ملنے کے لیے، تو انہیں معلوم ہوا کہ تمہاری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، تو وہ ہما سے پوچھنے لگیں کہ اسے تم نے منہ دکھائی میں کیا دیا، اور وہ خاموشی سے سر جھکا گئی، اس کے پاس بتانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ اب وہ عورتیں اتنی باتیں سنا کر گئیں کہ ایسا شخص جس کے پاس اتنا اچھا اور مہنگا اپارٹمنٹ ہے، اس نے اپنی بیوی کو منہ دکھائی میں کچھ بھی نہیں دیا۔ تم خود تو آفس چلے جاتے ہو، اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہو جاتے ہو، لیکن پیچھے ایک عورت، ایک بیوی معاشرے میں کیا فیس کرتی ہے تمہیں پتہ ہے؟ ٹھیک ہے نکاح کے وقت حالات کچھ اور تھے، مگر اب اتنے دن ہو چکے، اب تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، اب تمہیں اس پر توجہ دینی چاہیے، وہ تمہاری بیوی ہے، تم پر فرض ہے اس کے نان نفقے کی ذمہ داری اٹھانا۔ آئندہ میں تمہیں اس پر ایسے غصہ ہوتے نہ دیکھوں، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے تو آخرت میں ہمیں حساب دینا ہوگا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی، اور معیز چہرہ جھکائے بیٹھا تھا، شاید اسے اس چیز کا ویسے احساس نہیں تھا جیسے اس کی ماں کو احساس ہوا تھا، کیونکہ وہ عورت تھی، اور ایک عورت ہی دوسری عورت کے جذبات کو سمجھ سکتی ہے۔ وہ شدید شرمندہ ہوا تھا، اور کم سے کم وہ اپنی ماں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ I'm sorry اماں، میں آئندہ کوشش کروں گا اسے میری وجہ سے کسی کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ فریحہ بیگم ابھی بھی اسی نرمی سے مسکرا رہی تھی۔ تمہیں معافی مجھ سے نہیں اس سے مانگنی چاہیے، اور کیا ہوا اگر اس نے آج غصے میں تم سے ناراض ہو کر اٹھ کر تمہیں کھانا نہیں دیا؟ پچھلے 14 دنوں سے تو روز سارے گھر کے کام وہی کر رہی تھی، تم جیسے ہی آفس سے واپس آتے ہو تمہارے سامنے کھانا تیار ہوتا تھا۔ اگر ایک دن بیوی غصہ ہو کر کھانا نہ دے تو اس کے پچھلے دنوں کے سلوک کو بھولا نہیں کرتے۔ انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے، اس کا تم پر حق ہے، روٹنا عورت پر زیب دیتا ہے، اور اسے پیار سے منانا مرد کی شان ہے۔ نکاح جن حالات میں بھی ہوا تھا اب سب کچھ بھول جاؤ۔ ماریا تمہاری قسمت نہیں تھی، مگر جو تمہارے برے وقت میں تمہارے ساتھ کھڑی رہی وہ ہما تھی، اور اب تم پر فرض ہے کہ تم اس سے محبت دو، وہ محبت جو ایک شوہر کو اپنی بیوی کو دینی چاہیے۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ فریحہ بیگم نے آج بہت سوچ سمجھ کر اسے سمجھانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی جو کچھ پچھلے دنوں میں ہوا وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پہلے وہ نوکری کی وجہ سے بہت اپسیٹ تھا، مگر اب ہر چیز سیٹ ہو چکی تھی۔ وہ ایک اچھے آفس میں ایک بہترین نوکری کر رہا تھا، اب اس کا ذہن ان ساری چیزوں سے ہٹ چکا تھا۔ اب اسے اپنے گھر کی طرف توجہ دینی تھی۔ اگر بیوی ایک دن ناراض ہو جائے تو باقی مہینے کے 29 دن اس کی خدمت کو نہیں بھولتے۔ اس نے بھی دوپہر سے کچھ نہیں کھایا، ویسے ہی بھوکی نہ سو جائے۔ اب کوشش کرنا اسے مناؤ اور کچھ کھلا دینا۔ چلو کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جاؤ، آرام کرو، اور اب اسے کیسے منانا ہے یہ تمہارا کام ہے۔ فریحہ بیگم کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی، مگر جاتے جاتے ایک بار پھر اس کی طرف پلٹی۔ معیز، ضروری نہیں ہے ہر عورت ایک جیسی ہو، ہر عورت ہی پیسے کی بھوکی ہو، ضروری نہیں ہے کہ ایک گندی مچھلی سارے تالاب کو گندا کرے۔ کچھ عورتیں پیسوں کی نہیں اپنے شوہر کی توجہ کی بھوکی ہوتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کوئی انہیں چاہے، انہیں سراہے، ان کی تعریف کرے، ان کے لیے یہ سب دولت ہوتی ہے۔ اس میں فرق کرنا سیکھو۔ معیز نے اس بات میں سر ہلایا۔ فریحہ بیگم مسکرا کر اب کچن سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر ماں کی باتیں ابھی تک اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی مانند بج رہی تھی۔ اس کا دل کھانے سے اٹھ گیا، مگر پھر بھی وہ زہر مار کر چند نوالے کھاتا رہا۔ کہیں نہ کہیں اس کی ماں نے ٹھیک ہی تو کہا تھا۔ جو بھی تھا، ہما کی غلطی کیا تھی؟ وہ تو اس کی کچھ لگتی بھی نہیں تھی، اس نے تو ماریا کی غلطی پر پردہ ڈالا تھا۔ اس نے سارے خاندان کی عزت رکھی تھی، اس نے معیز کی عزت رکھی تھی، اور معیز الٹا اس سے ہی خفا رہتا تھا۔
बस निकाह करके उसे यहाँ ले आया था। ये भी नहीं सोचा कि अब वो उसकी जिम्मेदारी है और अब उसे उस मारिया नामी माजी से निकलना होगा। वो मारिया के धोखे की सज़ा या उसका गुस्सा हुमा पर क्यों निकाल रहा था? वो खाना खाकर बर्तन समेट कर कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी पहली निगाह बेड तक गई। वो सर तक कंबल ताने बेड पर एक साइड लेटी, शायद सो चुकी थी। मोइस ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और धीरे से कदम कदम चलता वो बेड के करीब आया और धीरे से उसके पास बैठते उसने कंबल हुमा के चेहरे से पीछे किया तो वो रोते हुए ही गहरी नींद में उतर गई थी। अब मोइस को अफसोस होने लगा था। उसने नरमी से हुमा के चेहरे से बाल पीछे किए तो उसका चेहरा वाज़ेह हुआ, सफ़ेद दूधिया बेदाग चेहरा। बिलाशुबा वो बहुत हसीन थी, लंबे भूरे बाल और उसकी खूबसूरत नकोश। वो 20 साल लड़की जिसका मोइस से कोई रिश्ता नहीं था, सिर्फ ख़ानदान की इज्जत बचाने के लिए इन दोनों का अचानक निकाह हो गया था। मोइस ने गहरी सांस ली और नरमी से हुमा का गाल थपथपाया। हुमा उठो, कुछ खा लो। मगर शायद वो गहरी नींद में थी जो मोइस की पुकार सुन न सकी और मोइस उसे धीरे से पुकार रहा था। कुछ देर वो देखता रहा कि शायद वो उठ जाए, मगर जब वो नहीं उठी तो मोइस को अफसोस हुआ। उसके मज़ीद करीब झुका। शायद अम्मा ठीक ही कहती हैं, मुझे तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। मैं बस मेंटली डिस्टर्ब हूँ, इस वजह से तुम्हें भी हर्ट कर दिया। आई एम सॉरी। मैं कोशिश करूँगा कि सब कुछ ठीक कर सकूँ। सरगोशी करते उसने बेसाख्ता झुके हुमा के माथे पर लब रखे और फिर अपनी ही हरकत पर हैरान रह गया। अब वो बेड से उठा और घूमकर दूसरी साइड गया और बेड पर लेट गया, मगर उसका ध्यान अब भी सोई हुई हुमा की तरफ ही था। वो उससे नाराज़ थी, उस पर गुस्सा थी और अब मोइस को ये सोच सोच कर बेचैनी हो रही थी। मगर वो दिल में अहद कर चुका था कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, वो हुमा और अपने रिश्ते को बेहतर कर लेगा। यही सोचते हुए वो कब माजी में भटक गया उसे एहसास न हुआ। उसने आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा, मगर किसी का चेहरा पूरी आबोताब के साथ उसके सामने लहराया। ये कराची के एक मुतवस्सित घराने का मंजर था। मोइस घर में दाखिल हुआ तो उसका रुख अम्मा के कमरे की तरफ था, मगर अम्मा सहन में ही मौजूद थी। मोइस ने देखा कि अम्मा खांस खांस कर दोहरी हो रही हैं और भाभी शायद अपने कमरे में घुसी हुई थी। वो फौरन अम्मा की तरफ भागा, जल्दी से पानी का ग्लास लाकर अम्मा के होंठों से लगाया। अम्मा, आपकी तबीयत तो ठीक है? वो बहुत ज़्यादा परेशान था। अम्मा ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। अम्मा ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा उस वक्त आसमान को छू रहा था। आप किस तरह से तकलीफ से तड़प रही थी और भाभी कहाँ है? भाभी भाभी उनसे बात करते हुए अपनी भाभी को आवाज़ देने लगा। वो जो अंदर कमरे में मौजूद थी फौरन बाहर निकली। क्या मसला है भाई, क्यों चीख रहे हो? भाभी के लहजे में बेजारियत थी। कहाँ चली गई थी आप? अम्मा कब से खांस रही? उसके लहजे में दबा दबा गुस्सा था। हाय हाय मियाँ, क्या हो गया? मेरे अपने भी बच्चे हैं, 2 मिनट के लिए उनके पास क्या बैठ गई? तुम तो मेरे सामने अदालत लगा कर बैठ गए हो। भाभी के लहजे में भी गुस्सा था। मोइस ने बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश की। बस करो मोइस, क्या हो गया है? तुम जाओ बहू। अम्मा ने सारा मसला हल करना चाहा, लेकिन मोइस का गुस्सा अभी तक वहीं था। अम्मा कब से खांस रही हैं और आपको इतना भी एहसास नहीं कि उन्हें एक गिलास पानी पिला दें? वो काफ़ी गुस्से में था। लो जी, सारा दिन तुम्हारी माँ की खिदमत करो और 2 मिनट के लिए आगे पीछे हो जाओ तो तुम्हारा लेक्चर सुनो। नहीं, तुम खुद क्यों नहीं संभालते अपनी माँ को? तुम बेरोजगार हो, कोई नौकरी मिल नहीं रही और आए पड़े मुझ पर रोब झाड़ने वाले। ये जो इस घर में रह रहे हो, खा पी रहे हो, ये सारा मेरे शौहर की कमाई का है। अपना खर्च उठाओ मियाँ, किसी नौकरी का इंतज़ाम करो और फिर आकर मुझ पर रोब झाड़ना। भाभी नक़ुव्वत से उसे बातें सुनाती हुई वापस कमरे में चली गई और मोइस का चेहरा ज़िल्लत के एहसास से सुर्ख पड़ गया। क्यों इस तरह बदतमीज़ी करते हो? तुम्हारी बड़ी भाभी है। अम्मा ने भी उलट मोइस को ही डांटना शुरू कर दिया। जानता हूँ अम्मा, वो कितनी खिदमत करती है आपकी सारा दिन। इस तरह सर से उतारती है जैसे कोई पीछे लगा हो, और सारा सारा दिन आप कमरे में बंद होकर अपने मोबाइल में गुम रहती हैं और अपने बच्चों का कितना ख्याल रखती हैं मैं ये भी जानता हूँ। सब कुछ जानता हूँ मैं। बस गुस्से को जब्त करते हुए वो अपने कमरे में जाकर गायब हो गया और अम्मा बस नफ़ी में सर हिलाकर रह गई।
मुइज़ 26 साल बेहद हैंडसम और वजीह नौजवान था। उसका एक ही बड़ा भाई था जो आउट ऑफ कंट्री होता था और उसके 2 बच्चे थे। उसकी भाभी ही सारे घर का काम वगैरह करती थी और अम्मा की तबीयत चंद दिनों से ठीक नहीं थी, इसीलिए फ़िलहाल वो ज़्यादा चल फिर नहीं पा रही थी। उसके बाप का चंद साल पहले इंतकाल हो गया था। मुइज़ काफ़ी पढ़ा लिखा था लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही थी और पिछले कुछ अरसे से वो नौकरी की खातिर जगह जगह धक्के खा रहा था, लेकिन कहीं भी काम नहीं बन रहा था। और बस उसकी बेरोज़गारी का ताना तो जैसे उसकी भाभी की ज़बान पर ही आ चुका था। उसने सोच लिया था कि बहुत जल्द जैसे ही नौकरी मिले अम्मा को लेकर यहाँ से चला जाएगा। कम से कम वो अपनी भाभी के सर पर अपनी माँ को नहीं छोड़ेगा। वो इस वक्त काली फ्रॉक में मौजूद किसी शहजादी की तरह किचन में खड़ी खाना बना रही थी और एहतशाम किचन के दरवाजे में खड़ा उसे ही देख रहा था। अपने जिस्म पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस करते हुए हुमा ने चेहरा मोड़ कर देखा तो पीछे ही एहतशाम हाथ बांधे मुस्कुराकर उसे देख रहा था। उसे देखकर हुमा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। वो दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जे हो गई तो वो भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। वाह, आज तो किचन से काफ़ी खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो? उसने एक नज़र चूल्हे की तरफ देखा जहाँ वो कुछ पका रही थी। आज मैं कोफ्ते बना रही हूँ, हुमा ने मुस्कुराहट दबाए बताया। अरे वाह भाई, तुम्हारे हाथों की तो हर एक चीज़ ही निराली होती है, एहतशाम ने कहते साथ ही बहुत बेतकल्लुफ़ी से उसका हाथ पकड़ लिया और हुमा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई। उसने नामहसूस अंदाज में अपना हाथ पीछे कर लिया। क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? उसने हुमा के चेहरे पर नापसंदीदगी के तासुरात देखे। बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये सब मुनासिब नहीं। उसने अपने तासुरात छुपाने की कोशिश की क्योंकि हुमा अपनी हुदूद जानती थी। अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं बहुत जल्द अब्बा से हमारी शादी की बात करूँगा, फिर तुम्हें मेरी बीवी बनना है। उसके चेहरे पर हुनूस मुस्कुराहट थी, लेकिन हुमा मुस्कुरा भी न सकी। जब आप शादी की बात करेंगे और मेरी आपसे शादी हो जाएगी तब की तब देखेंगे। अच्छे से जानती हूँ मैं, आप शादी की बातें ही करते हैं, बस मुझे बातों में रखा हुआ है। जिन्हें करनी होती है ना वो कर लेते हैं, सिर्फ बातें नहीं बनाते। वो रंजीदगी के साथ कहते हुए साथ साथ हंडिया में चम्मच हिला रही थी। फिक्र मत करो, मैं बात करूँगा, बस मेरी कोई नौकरी लग जाए। तुम जानती हो बेरोज़गार हूँ और बेरोज़गारी की शादी हो जाए तो वो अपने खर्च कहाँ से उठाएगा, इसीलिए चाहता हूँ नौकरी मिल जाए फिर शादी करूँगा। एहतशाम ने उसका दिल साफ करने की कोशिश करते हुए वजाहत की, लेकिन हुमा का दिल फिर भी पुरसुकून नहीं हुआ। मैं दुआ करूँगी जल्दी से आपकी नौकरी लग जाए ताकि हमारी शादी की कोई बात हो। उसने दुखी सी मुस्कान के साथ ये सब कुछ कहा। इससे पहले वो कोई दूसरी बात करते किचन में दाखिल होती मारिया ने यह मंजर बहुत ही चुभती हुई निगाहों से देखा। तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? ये क्या हर वक्त औरतों की तरह किचन में घुसे रहते हो? उसने बराह रास्त अपने भाई एहतशाम को मुखातिब किया। एहतशाम कुछ खज्जल सा हो गया और फौरन किचन से बाहर निकल गया। मारिया ने एक शोला बार नजर हुमा को सर तपैर देखा। वो जो काले रंग की फ्रॉक पहन रखी थी वो मारिया की ही थी और मारिया ने कुछ अरसा पहन कर उसे दे दी थी, लेकिन कम वक्त उसके सरापे पर वो फ्रॉक इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मारिया के अंदर आग का लावा उबलने लगा। तुम ये खाना वगैरह बाद में आकर पकाना, पहले जाकर ये कपड़े तब्दील करो और मुझे मेरा लिबास वापस करो, और हाँ, धोकर अच्छे तरीके से सुखाकर इस्त्री करके मेरे कबर्ड में हैंग करना। उसके लहजे में किसी किस्म की कोई लचक नहीं थी और हुमा के चेहरे की मुस्कुराहट फौरन से मिट गई और उसके चेहरे पर तकलीफ के तासुरात नमूदार हुए। लेकिन आप भी, ये आपने खुद ही तो मुझे दी थी। उसने बहुत मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की और उसे याद दिलाया कि शायद मारिया भूल गई हो। मारिया के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो कदम कदम चलती हुमा के सामने आकर खड़ी हुई। हाँ, मैंने ही तुम्हें दी थी, मुझे अच्छे से याद है, लेकिन क्या करूं, मेरे कपड़े तुम पर इतने अच्छे लगते हैं कि मेरा दिल चाहता है मैंने जला कर राख कर दूं। और वैसे भी तुम्हें तो आदत है ना मेरी उत्तरन पहनने की, मुझे भी आदत है तुमसे अपनी उत्तरन छीनने की। नरमी से उसका गाल थपथपा कर मारिया हर बार की तरह उसके कानों में अपनी फेवरेट डायलॉग उंडेलती हुई किचन से बाहर निकल गई और पीछे खड़ी हुमा की आंखों से आंसू निकलते हुए कालों पर फिसलने लगे। हुमा के वालिदैन का बचपन में ही एक हादसे में इंतकाल हो गया था। अकलौती थी, नन्यान वालों ने रखने से इनकार कर दिया। उन्हें शायद ये डर था कि बड़ी होकर फिर जायदाद में हिस्सा मांगेगी, इसीलिए उन्होंने हुमा को ददियाल के हवाले कर दिया। हुमा का एक ही ताया था जो उससे बहुत मोहब्बत करता था।
لیکن تائی کو وہ بس ایک فری کی ملازمہ لگتی تھی۔ تائی اسے کوئی تانا وغیرہ تو نہیں دیتی تھی، لیکن بس فرضی پیار نچھاور کرتی تھی، میٹھی چھری بن کر اس سے سارے کام نکلوا لیتی تھی، اور ہما بھی ان کی باتوں میں آتی ہوئی سارے کام کر دیا کرتی تھی۔ تایا کے 2 ہی بچے تھے، بڑی بیٹی 23 سالہ ماریا اور چھوٹا بیٹا 21 سالہ احتشام۔ ماریا ایک بینک میں نوکری کرتی تھی اور احتشام فی الحال بے روزگار تھا، اور کچھ عرصہ پہلے تایا کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں وہ اپنی ٹانگوں سے معذور ہو چکے تھے، اسی لیے وہ چلنے پھرنے سے اب قاصر تھے۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو تائی نے دیکھا، اس کے چہرے پر تکلیف تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ تائی کی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔ کچھ نہیں، کیا ہونا ہے؟ ماریا آپی نے اپنی فراک واپس لے لی، اس وقت سادہ سی گلابی رنگ کی شلوار قمیض میں تھی۔ آیا ہائے میری بچی، تو کیوں فکر کرتی ہے؟ میں تیرے لیے نئی فراک بنوا دوں گی، تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ اور ہما کی آنکھوں میں کچھ پلوں کے لیے خوشی چمکی۔ کیا سچ میں؟ ہاں نا، کل وہ ہمارے پڑوسی آئے تھے نا، تو مجھے 1000 روپیہ دے کر گئے ہیں تمہارے تائے کے لیے، تو بس اسی پیسے سے تجھے فراک بنا دوں گی۔ اور ہما کی آنکھیں چمک گئیں، شاید زندگی میں پہلی بار تھا جب تائی نے اسے کپڑے بنا کر دینے کے لیے کہا تھا، ورنہ وہ بچپن ہی سے ماریا کی اترن پہنتی آ رہی تھی۔ اچھا جا بھائی، کام تو کر، پکوڑے بنا کر کھلا دے، بہت دل چاہ رہا ہے کھانے کا۔ اور ہما کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، تو وہ سمجھ گئی کہ کیوں ممانی اتنی میٹھی چھری بن رہی تھی۔ چند پل کے لیے چہرے پر خوشی نمودار ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری ہوا ہوئی۔ وہ اپنا لٹکا چہرہ لیے لاؤنج سے باہر نکل گئی اور کچن میں داخل ہوئی۔ تائی خود تو سارا دن ٹی وی پر پتہ نہیں کون سی ساس بہو کے ڈرامے دیکھتی رہتی تھی، اور وہ سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ ماریا تو کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی تھی۔ وہ دونوں اس وقت چھت پر کھڑی تھی۔ تم فکر کیوں کرتی ہو یار؟ بس ایک بار تمہاری شادی احتشام سے ہو جائے تو سارے گھر کا کنٹرول تمہارے ہاتھ میں ہوگا، اور تم اس گھر کی بہو بن جاؤ گی۔ بس لڑکے کو اپنا قابو میں رکھو۔ اس کی دوست آمنہ اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ دونوں پڑوس میں رہتی تھی، دونوں کی چھت ملتی تھی، اسی لیے دونوں منڈیر کے پاس کھڑی ہو کر ڈھیروں باتیں کرتی تھی۔ بس میں چاہتی ہوں میرا اس گھر میں روب ہو، سارے میری عزت کریں، سارے میرے آگے پیچھے گھومیں، سب میرے مقروض ہو جائیں اور میں ان سب کی حاکم بن جاؤں۔ ہما کے لہجے میں اس وقت تکلیف نہیں، بس عجیب سا زہریلا سا درد تھا۔ ایک صرف آمنہ تھی جو اسے سمجھتی تھی۔ فکر مت کرو، ایسا ہی ہوگا، اس گھر کی بہو بن کر تمہارا رتبہ بڑھ جائے گا۔ آمنہ اس کے سامنے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے حوصلہ دیا۔ ہاں بس میں چاہتی ہوں کہ میں ان سب کو بتاؤں کہ بے بسی ہوتی کیا ہے، خاص طور پر وہ ماریا جو ہر وقت میری بے بسی کا تماشا دیکھتی ہے، اپنی اترن کبھی مجھے دیتی ہے کبھی لیتی ہے، اس کے ساتھ تو سب سے برا سلوک کروں گی۔ وہ دانت پیس کر غرائی تھی، اپنا سارا غصہ صرف آمنہ کے سامنے دکھا سکتی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی دوست تھا ہی نہیں۔ آمنہ اس کے کاندھے پر تھپکی دیتی ہوئی اسے حوصلہ دے رہی تھی، اور بس وہ پرعزم مقاصد آنکھوں میں سجا چکی تھی کہ ایک نہ ایک دن تو قسمت اس کے ساتھ ہی ہوگی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک دن بہت جلد آئے گا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو آج بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ سیدھا اماں کے کمرے میں گیا۔ اماں آج میں بہت خوش ہوں۔ اماں جو بستر پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھی حیران ہوئی۔ کیا بات ہے بھائی، اتنی خوشی کس چیز کی ہے؟ وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اماں میں نے ایک بہت اچھی کمپنی میں نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا اور مجھے وہاں سے جوائننگ لیٹر آ چکا ہے۔ انشاءاللہ اب ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بڑی نوکری لگ گئی ہے۔ اور اماں کے چہرے پر نرم خوبصورت سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا، سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور معیز نے اس بات میں سر ہلایا۔ بس ٹھیک ہے، اب میں تمہاری خالہ سے بات کرتی ہوں، تمہاری شادی کا دن فکس کر دیتے ہیں۔ میں صرف اس لیے رکی تھی کہ تمہاری نوکری لگ جائے، اماں مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اور معیز نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بہت خوش تھا، بالآخر وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ وہ اپنی محبت کو اب حاصل کر سکتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی محبت اسے کتنا ذلیل اور رسوا کرنے والی ہے۔ وہ دونوں اس وقت ایک ریسٹورانٹ میں موجود تھے۔ کیا تم نے اپنے والدین سے بات کی؟ وہ سنجیدگی سے فیصل سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے بات کی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ خاندان سے باہر کسی اور کاسٹ میں شادی نہیں کر سکتا میں، اور ہماری کاسٹ الگ ہے۔ اس کی بات سنتے ماریا کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا۔ کیا مطلب؟ تم مجھے چھوڑ دو گے؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ تو فیصل نے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، میں تمہیں کیوں چھوڑوں گا، ہم شادی کریں گے۔
لیکن تمہارے پیرنٹس، ماریا تو پریشان ہو گئی تھی۔ ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ ہم شادی کر لیں گے۔ شادی کے بعد میرے والدین کچھ عرصہ ناراض رہیں گے، پھر معاف کر دیں گے۔ ہمیں پریشان ہونے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، بس تم اپنے گھر بات کرو۔ اور اس کی یہ بات سنتے ماریا کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ اس نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ بہت مشکل سے مسکرائی۔ ہاں میں کروں گی، لیکن وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ بات کیسے کرے گی۔ اماں تو اس کا گلا ہی دبانے کے در پہ ہو جائیں گی۔ دل میں بہت سارے عزم لیے وہ گھر میں داخل ہوئی۔ لاؤنج میں ہی اس نے دیکھا کہ اماں مسکرا کر ہما سے کوئی بات کر رہی تھی۔ مٹھائی کھاؤ، دل بھر کر مٹھائی کھاؤ۔ اس کے ہاتھ میں پلیٹ تھماتے ہوئے وہ ہما کو مٹھائی کھلا رہی تھی۔ ماریا حیران ہوئی کہ یہ چل کیا رہا ہے۔ اماں کی نظر اچانک ماریا کی طرف اٹھی، تب وہ خوش ہو گئی۔ لو بھائی، ماریا بھی آ گئی۔ ارے آؤ جلدی، تمہیں بھی خوشخبری سناتی ہوں۔ ماریا کو لگا اماں کا موڈ کافی اچھا ہے، اسی لیے بات کرنے کا بہت اچھا موقع ہے۔ کیا بات ہے اماں، اتنی خوشی کس بات پر ہے؟ وہ بھی مسکراتی ہوئی ان کے پاس صوفے پر بیٹھے اپنا بیگ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ بھائی بات ہی خوشی کی ہے۔ تمہاری خالہ کا فون آیا تھا، وہ اس کی نوکری لگ چکی ہے اور بہت جلد وہ یہاں آ رہی ہیں تمہیں اپنی بہو بنا کر ساتھ لے کر جانے کے لیے۔ تم تو جانتی ہو نا وہ بہت دور رہتی ہیں۔ ہمارا شہر پاکستان کے اس کونے میں ہے، ان کا شہر پاکستان کے دوسرے کونے میں ہے، اسی لیے وہ آئیں گی تو بس 4-5 دن بعد ہی تمہارا نکاح رکھ کر تمہیں ساتھ ہی رخصت کر دیں گے۔ اماں کی بات سنتی ماریا کے چہرے کا خون نچڑ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلا وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ اس کی اور موئس کی منگنی بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ اس کی ایک ہی خالہ تھی اور اس کا بیٹا موئس چند سال پہلے جب ان سے ملنے کے لیے یہاں لاہور آئے تھے تب موئس نے اسے پہلی بار دیکھا تھا اور تب سے ہی اس نے ماریا کو پسند کر لیا تھا، مگر ماریا کو موئس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر ہما کے پاؤں کی طرف اٹھی کہ تم نے کس سے پوچھ کر میرا جوتا پہنا ہے؟ جیسے اسے تو اپنا غصہ اتارنے کا موقع مل گیا۔ ہما کی مسکراہٹ اچانک ہی سمٹی۔ اس نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا۔ لیکن ماریا آپی، آپ نے ہی تو کہا تھا یہ جوتی اب آپ کے کسی کام کی نہیں، تو میں نے پہن لی۔ ہما نے دوبارہ وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ اور تمہیں کتنی بار کہا ہے مجھے عادت ہے تم سے اپنی اترن چھیننے کی؟ تمہیں کتنی بار کہا ہے میری چیزیں میرے دینے کے بعد بھی استعمال مت کیا کرو؟ اب جاؤ اور اسے صاف کیے واپس اسی جگہ پر رکھ کر آؤ۔ ماریا نے جیسے اپنا سارا غصہ ہما پر اتار دیا اور جا کر کمرے میں بند ہو گئی۔ ہما کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلے اور گالوں پر پھسلنے لگے۔ تائی کو افسوس ہوا۔ فکر مت کر، میں تجھے نئی جوتی لے کر دوں گی۔ ہما جانتی تھی تائی صرف اسے ٹال مٹول ہی کر سکتی ہیں۔ ان کے پاس ہما کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تو 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ چھوٹا سا تو گھر تھا، غریب لوگ تھے، 3-4 کمرے تھے اور ایک چھوٹا سا لاؤنج تھا۔ تائی کی پینشن آتی تھی اور ماریا کماتی تھی۔ باقی احتشام تو پہلے ہی بے روزگار تھا اور ماریا کو اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے تھے۔ گھر کا گزر بسر بھی بس تایا کی پینشن سے ہی چل رہا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ابھی اٹھی اور جا کر کمرے میں بند ہو گئی اور ماریا اپنے کمرے میں بیٹھی غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ اسے موئس کسی صورت پسند نہیں تھا۔ آخر موئس اور فیصل کا مقابلہ ہی کیا تھا؟ موئس کو نوکری ملی تھی، 30-40 ہزار کمانے والا شخص کیسے ماریا کی ساری خواہشات پوری کر سکتا تھا؟ اسے تو فیصل جیسا شخص چاہیے تھا جو اس کی ہر خواہش پوری کر دیتا۔ فیصل کی ملاقات اس سے بینک میں ہوئی تھی۔ وہ اکثر بینک میں پیسے رکھوانے یا لینے کے لیے آتا رہتا تھا اور اکثر اوقات اسے ماریا ہی ٹریٹ کرتی تھی۔ بزنس ورک کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی ہوتی گئی اور پھر یہ دوستی پسندیدگی میں بدل گئی۔ وہ فیصل کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس سے زیادہ گرفتار تو اس کی دولت میں ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ بہت امیر شخص کی بیوی بنے، اتنا امیر کہ اس کا ہر نخرہ پورا ہو جائے، اور موئس کے ساتھ گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنا اس کے بس کا روپ نہیں تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس وقت موئس سامنے آئے اور اس کا سر پھاڑ دے۔ اماں اس کے کمرے میں چائے کا کپ لے کر داخل ہوئی۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ جب سے آئی ہو اس وقت سے کمرے میں بند ہو۔ اماں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اماں، مجھے موئس سے شادی نہیں کرنی۔ اس نے فوراً ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ دی اور اماں کو لگا جیسے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی۔ کیا کہا؟ دوبارہ کہنا۔ اماں بے حد بدحواس ہو گئی۔ میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے موئس سے شادی نہیں کرنی اماں۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا اور اماں کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارا رشتہ وہاں پر بچپن سے طے ہے اور تمہیں یہی مسئلہ تھا کہ وہ نوکری نہیں کرتا۔
تو اس کی نوکری لگ چکی ہے، اتنا اچھا سرکاری آفیسر لگ گیا ہے کہ تمہیں خوش رکھے گا۔ میری بات کا یقین کرو، تم راج کرو گی راج۔ اماں نے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ خدا کا واسطہ اماں، 40-50 ہزار کمانے والے شخص کے ساتھ میری ساری زندگی میں نہیں گزار سکتی۔ ویسے بھی میں ایک اور لڑکے کو پسند کرتی ہوں اماں، وہ بہت امیر ہے، اس کا اتنا بڑا بنگلہ ہے، اس کے پاس 3 گاڑیاں ہیں اماں۔ صرف ایک بار میری بات مان لو، ہم سب عیش کریں گے۔ اماں تم بھی عیش کرو گی۔ اسے اپنی ماں کو دونوں ہاتھ پکڑ لی اور انہیں منانے کی کوشش کرنے لگی۔ اماں نے اس کے دونوں ہاتھوں سے اپنے ہاتھ فوراً آزاد کروائے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ماریا، خبردار اگر تم نے ایسا کچھ سوچنے کی بھی کوشش کی۔ تمہاری شادی وہی ہوگی جہاں میں اور تمہارا باپ طے کر چکے ہیں، اور یہ فیصلہ سالوں پہلے ہو چکا تھا۔ خبردار اگر تم نے اپنے اس دماغ میں کوئی خرافات بھرنے کی کوشش کی تو بہت برا پیش آؤں گے۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہارے باپ کی عزت تمہارے سر پر ہے، اور آج وہ افسر بنا ہے، کل کلاں کو اس کا عہدہ بڑھ جائے گا، وہ آہستہ آہستہ زیادہ کمانے لگے گا، تمہیں خوش رکھے گا۔ تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ اماں نے دوبارہ اسے پیار سے سمجھانا چاہا، لیکن ماریا کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بس اماں، بہت ہو چکا، میں کہہ چکی ہوں کہ میں موئز سے شادی نہیں کروں گی، تو مطلب نہیں کروں گی، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ وہ بد لحاظی سے بولتی ہوئی واش روم میں جا کر بند ہو گئی تو اماں نے اپنا سر پکڑ لیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ صرف عارضی طور پر ہے۔ ماریا موئز کو دیکھ کر مان جائے گی۔ اس نے سالوں پہلے موئز کو دیکھا تھا اور اب موئز کافی ہینڈسم ہو گیا تھا، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ ماریا کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ اس نے فوراً فیصل کو فون کیے بتایا، کیا کہہ رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اماں نے کہہ دیا کہ میری شادی ہر حال میں موئز سے کروا کر رہیں گی، اور مجھے کم سے کم اس سے شادی بالکل نہیں کرنی۔ دیکھا تھا میں نے 5 سال پہلے، اس کی خوبصورت شکل ہے، نہ کوئی ٹیلنٹ۔ وہ کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے فیصل کو اپنی پریشانی بتا رہی تھی۔ اب میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تم ہی کچھ بتاؤ، ماریا نے جھنجھلا کر فیصل سے پوچھا۔ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے۔ اور ماریا جو چکر کاٹ رہی تھی اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ کیسا آئیڈیا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ بس جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرتی جاؤ، فی الحال تمہیں نارمل رہنا ہے، کسی کو بھی یہ نہیں کہنا کہ تم شادی نہیں کر رہی۔ اب اسے ساری بات سمجھا رہا تھا، اور ماریا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ خود اپنے بخت میں سیاہی اپنے ہاتھوں سے لکھ رہی تھی۔ 2 ہفتے بعد ہی خالہ، موئز اور ان کی ساری فیملی کراچی سے لاہور آ چکے تھے، اور اس وقت سب ایک ساتھ بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، 4 دن بعد ہم نکاح کا دن رکھتے ہیں، اور نکاح کے 2 دن بعد رخصت ہو جائیں گے، کیوں ٹھیک ہے نا؟ ماریا کی ماں نصرت بیگم نے ساری خواتین کو مخاطب کیا۔ قریشی صاحب نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے ایک نظر موئز کو دیکھ کر تسلی کرنی چاہی۔ موئز کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس طرح نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ اس کی آنکھیں ماریا کو ڈھونڈنے کے لیے بے چین تھی، لیکن ماریا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو اپنے کمرے میں گھسی ہوئی اس وقت ماتم منا رہی تھی۔ وہ جب سے آیا تھا اس نے ایک پل کے لیے بھی ماریا کو نہیں دیکھا تھا، بس ہر طرف سارے گھر میں ہما ہی کام کرتے ہوئے گھوم رہی تھی۔ خالہ آپ کے لیے چائے بنا کر لاؤں؟ موئز جو گیسٹ روم سے باہر نکل رہا تھا اس نے ہما کی آواز سنی، جو موئز کی ماں سے مخاطب تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی موئز کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ جب سے آیا تھا اس نے غور کیا تھا ہما اس کی ماں کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھی، کیونکہ احتشام اور ماریا اسے خالہ کہتے تھے، اسی لیے وہ بھی انہیں خالہ ہی کہتی تھی، اور تائے کی حالت بھی ایسی ہی تھی، اسی لیے ہما کو ان سے دلی ہمدردی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اسی لیے ہما ان کا خاص طور پر خیال رکھ رہی تھی۔ سارے گھر میں نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی، اور ماریا 4 دن سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ کل صبح نکاح ہونا تھا اور ہما بھی بہت خوش تھی، کم سے کم اس ماریا نام کی بلا سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ اس کے بعد وہ سکون سے احتشام سے شادی کیے اس گھر میں راج کرے گی۔ راج، اس کے خواب بہت زیادہ اونچے تھے۔ ہما یہ سنو ذرا، ماریا کو دے کر آؤ اور اسے کہنا کہ صبح کو یہی سیٹ پہنے۔ تائی نے ہما کی طرف جولری کا سیٹ بڑھایا۔ ہما نے سر ہلاتے ہوئے پکڑا اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئی ماریا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے کمرے کا دروازہ کھولا۔ آج کمرے میں کچھ زیادہ ہی سناٹا تھا۔ اس نے اسی حیرت سے بیڈ کی طرف دیکھا۔ آدھی رات ہو چکی تھی، رات کے 10 بج گئے تھے، اور بیڈ پر ایک شکن تک نہیں تھی۔ کیا وہ بیڈ پر بیٹھی بھی نہیں تھی؟
کیونکہ وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ ماریا اپنے کمرے کی چادر تک بھی سیدھی نہیں کرتی، وہ بھی ہما کو ہی کرنی پڑتی ہے۔ کمرہ خالی تھا، اس نے واش روم بھی چیک کر لیا، ماریا کہیں نہیں تھی۔ اس نے سوچا الماری میں سیٹ رکھ دے گی۔ اس نے جیسے ہی الماری کھولی اس کی آنکھیں چندیا گئیں، جیسے ہوش اڑ گئے۔ الماری تو ساری خالی تھی، سارے نئے کپڑے، جوتے، سب کچھ غائب تھا۔ ہما نے بے حد یقینی سے زیور والا لاکر کھولا، وہ بھی خالی تھا، اور اس کے سر پر آسمان بہت زوروں سے پھٹا۔ وہ سیٹ وہیں رکھتی ہوئی فوراً کمرے سے باہر بھاگی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو اس کی نگاہ لاؤنج میں موجود نصرت تائی تک گئی، جو مہمانوں کے ساتھ مصروف تھیں۔ وہ ان کے قریب آئی۔ تائی، جلدی سے میرے ساتھ چلیں، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس نے آہستگی سے ان کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے ہما کو پریشان دیکھ کر خود بھی کچھ پریشان ہوئی تھی۔ وہ ماریا آپ بھی؟ اس نے بس اشاروں کناروں میں بات کرنے کی کوشش کی۔ کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں کانپ رہی ہو؟ تائی کا دل دہل اٹھا۔ وہ فوراً اس کے ساتھ کمرے کی طرف بھاگی۔ ان کا کمرہ خالی تھا، لاکر خالی، کپڑے، جوتے، سب کچھ غائب تھا۔ انہوں نے سارے کمرے میں نگاہ دوڑائی تو انہیں بیڈ سائڈ ٹیبل پر ایک کاغذ پڑا ملا۔ انہوں نے وہ کاغذ اٹھایا۔ کیا لکھا ہے؟ ہما کی طرف بڑھاتے تائی نے پوچھا۔ ہما نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ پکڑ لیا۔ اماں، میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اس موئس سے شادی نہیں کروں گی، لیکن آپ نے میری بات سننے کی ایک بار بھی کوشش نہیں کی۔ اس زندگی میں کم سے کم اس موئس شادی نہیں کروں گی۔ آپ نے میرے منع کرنے کے باوجود بھی خالہ کو یہاں تک بلا لیا، مگر میں جا رہی ہوں اپنی مرضی سے اپنی زندگی جینے۔ ان سب کو منع کر دیجیے گا، اور اسپیشلی اس موئس کو بتا دیجیے گا کہ مجھے اس میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں ہے، اور میں کبھی اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھوں گی۔ یہ سارا خط وہ پڑھ رہی تھی اور دروازے میں کھڑا موئس ساکت رہ گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تماچا کھینچ کر مار دیا۔ تائی کی نظر اچانک دروازے کی طرف اٹھی، اور دروازے کے عین درمیان میں موئس کو دیکھ کر انہیں لگا جیسے کسی نے ان کی روح جسم سے جدا کر دی۔ موئس؟ تائی کی آواز پر ہما نے حیرت سے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو بے یقین سا موئس کھڑا تھا۔ کیا یہ سب کچھ سچ ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تائی نے نظریں جھکا دی، اور موئس کو لگا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر کھولتا ہوا تیزاب پھینک دیا۔ وہ تو بچپن ہی سے ماریا کو پسند کرتا آ رہا تھا، کیا وہ اس سے اتنی نفرت کرتی تھی؟ اس سے پہلے وہ نیچے کی جانب جاتا، تائی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا، کسی کو یہ بات مت بتانا، ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ اور موئس نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے ان کے چہرے کو دیکھا۔ ہم آپس میں بیٹھ کر یہ بات کریں گے، لیکن مہمانوں کے سامنے نہیں۔ تائی نے اس کے سامنے ہاتھ ہی جوڑ دیا، اور ہما نے بھی حیرانی سے تائی کو دیکھا۔ موئس کم سے کم اپنے سامنے اپنی خالہ کو ہاتھ جوڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اور بنا کچھ کہے وہ باہر نکل گیا۔ تایا، تائی، موئس اور خالہ نہ جانے سارے کمرے میں بیٹھ کر کیا باتیں کر رہے تھے، اور باہر ہما اور احتشام دونوں بے چین تھے۔ مہمانوں کو کچھ بھی نہیں بتایا گیا، بس گھر کے افراد کو پتا تھا کہ ماریا بھاگ چکی ہے۔ وہ دونوں بے چینی سے باہر چکر کاٹ رہے تھے، نہ جانے وہ اندر کون سی بحث کر رہے تھے۔ بالآخر ان کی محفل برخاست ہوئی، وہ سارے باہر نکل آئے۔ تائی کے چہرے پر کافی سنجیدگی چھائی تھی، اور یہ سنجیدگی ہما کو نہ جانے کیوں کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ سیدھی ہما کے پاس آئیں۔ ادھر آؤ میرے پاس، تائی نے اسے مخاطب کیا۔ وہ خاموشی سے تائی کے پاس گئی اور ان کے پاس دو زانوں بیٹھ گئی۔ تائی نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے، اور ہما کو لگا جیسے کوئی اس کا کلیجہ چیر رہا ہے۔ اس نے 1 منٹ سے پہلے تایا کے دونوں ہاتھ پکڑ لی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں تایا؟ اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ بیٹا، اب میری عزت صرف تم ہی رکھ سکتی ہو۔ میری اپنی اولاد نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آج سے میری صرف ایک ہی بیٹی ہے، وہ مر گئی میرے لیے۔ تم موئس سے نکاح کر لو۔ تایا کی بات سنتے ہما کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ اس کی نظر بے ساختہ موئس کی طرف اٹھی، جو زمین پر نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا، اور اس کے کانوں میں ماریا کا وہ جملہ گونجا، تم جانتی ہو میری عادت ہے تمہیں اپنی اترن دینے کی، اور پھر تم سے اپنی اترن چھین لینے کی بھی۔ تو کیا ساری زندگی اس کی قسمت میں ماریا کی اترن ہی آئے گی؟ پہلے اس کے کپڑے اور جوتے پہنتی تھی، اور اب اس کا چھوڑا ہوا مرد۔ کسی نے ہما کے کلیجے کے آر پار کوئی تیر مارا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلانے کی کوشش کی، لیکن پھر تایا کے جوڑے ہاتھ دیکھ کر وہ بے بس ہو گئی۔ تائی نے بھی اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا پلیز ہماری عزت رکھ لو، یہ ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔
تائے نے ساری زندگی اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا، اور آج اگر وہ تائے کی عزت نہ رکھتی تو پھر اس میں اور ماریہ میں کیا فرق رہ جانا تھا۔ اس نے اتنی ہی بے یقینی سے احتشام کا چہرہ دیکھا جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس نے احتشام کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی کہ شاید احتشام کچھ کہے، لیکن احتشام خاموشی سے اپنا چہرہ موڑ گیا، جیسے وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن کے کیے کا گناہ کا خمیازہ اب ہما کو ہی کرنا پڑے گا۔ اور ہما کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ کیسے اس مرد کے ساتھ رہے گی جسے آج تک ایک بہنوئی کی نظر سے دیکھا تھا؟ ہما کا دل چاہا اپنی جان لے لے، مگر وہ بے بس تھی، اور اگلے کچھ گھنٹوں کے بعد وہ اس کی دلہن بنی تیار ہو رہی تھی۔ اور آمنہ اس کے پاس کھڑی تھی۔ یار ایک بار سوچو تو صحیح، تم چاہتی تھی نا یہ سارے تمہارے مقروض ہو جائیں، سارے تمہارے روپ اور دبدبے میں آ جائیں، اور تمہارا مقصد بس ان کے دلوں پر حکمرانی کرتا تھا۔ تم چاہتی تھی نا تمہاری عزت کریں، اور یہ تمہاری عزت کریں گے۔ تم نے ان کی بیٹی کا گناہ اپنے عمل سے دھونا ہے۔ واہ یار، تیری تو لاٹری نکل آئی، دیکھنا آج کے بعد سارے کیسے تمہارا شکریہ ادا کریں گے۔ اور ہما نے بے یقینی سے آمنہ کو دیکھا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں نا، تمہارا مقصد صرف تایا اور تائی اور ماریہ کے سر پر راج کرنا تھا، اور دیکھو کس طرح سے تائی اب تمہاری آؤ بھگت کر رہی ہیں۔ ان کی اپنی بیٹی نے جو چاند چڑھا ہے اس کا خمیازہ تم بھگت رہی ہو۔ تو دیکھنا وہ لڑکا، کیا نام ہے اس کا، موئز، وہ ساری زندگی تمہیں سر چڑھا کر رکھے گا۔ آخر کو تم نے دونوں خاندانوں کی عزت جو رکھی ہے۔ آمنہ کی باتیں سنتی ہما کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے ایک پل کے لیے سوچا کہ ہاں، اس کا مقصد تو بس اپنی عزت بنانا تھا، اس کا مقصد تو بس تائی اور ان کے سارے خاندان کو اپنا مقروض کرنا تھا، اور واقعی اپنا مقروض کر چکی تھی۔ اس وقت ہما کا پلہ بھاری تھا، وہ بے اختیار مسکرا اٹھی۔ اس وقت وہ یہ بھول ہی گئی تھی کہ اس کے دل میں کبھی کوئی احتشام بھی بستا تھا۔ اسے احتشام سے کسی قسم کے کوئی دھواں دار محبت نہیں تھی، بس اسے لگتا تھا کہ احتشام اس کی قسمت بدلنے کا ذریعہ ہے۔ کچھ ہی وقت کے بعد اس کا نکاح ہو گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ موئز نے یہ نکاح کیوں کیا، لیکن فی الحال وہ اس نکاح سے خوش تھی، کیونکہ تائی اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی جس طرح وہ تائی کے آگے پیچھے گھومتی تھی۔ ٹھیک کہتے ہیں، وقت ایک بار پلٹتا ضرور ہے۔ نکاح ہو چکا تھا، اور اس کے بعد وہ موئز کے سامنے نہیں گئی، نہ ہی اس نے موئز کو دیکھا۔ تایا اس کے بہت بڑے مقروض تھے۔ تم نے ہمارے لیے جو اتنی بڑی قربانی دی ہے، اس کے لیے میں ساری زندگی تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ وہ کبھی بھی تایا کو نیچا نہیں دکھانا چاہتی تھی، اسی لیے اسے تایا کی باتیں اب تکلیف دے رہی تھی۔ پلیز تایا، ایسی باتیں مت کریں، آپ نے ساری زندگی مجھے پالا ہے، آپ نے مجھ پر اتنے سارے احسان کیے ہیں، تو میری طرف سے بس یہ قرض سمجھ لیں، میں نے چکا دیا۔ بالآخر ہما اس گھر سے رخصت ہو گئی۔ 2 دن بعد وہ ان سب کے ساتھ کراچی کے لیے نکل گئی۔ وہ سب ٹرین سے ہی آئے تھے اور ٹرین سے ہی جا رہے تھے۔ موئز کے چہرے پر بہت زیادہ سنجیدگی تھی۔ وہ صاف دیکھ سکتی تھی کہ موئز اس نکاح سے خوش نہیں ہے، لیکن بڑوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ خاندان کی عزت بچانے کے لیے فی الحال یہ نکاح کر دیا جائے، کیونکہ ماریہ تو سب کے سروں میں خاک ڈال کر بھاگ چکی تھی۔ سارا راستہ موئز اور ہما کا کوئی آمنا سامنا نہیں ہوا۔ وہ مرد حضرات کے ساتھ الگ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ موئز کی ماں اور اس کی بھابھی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ کتنے ہی گھنٹوں کا سفر ختم ہوا، وہ لوگ کراچی پہنچ چکے تھے۔ اسے موئز کے کمرے میں بٹھایا جا چکا تھا۔ اس نے سادہ سا میرون رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ انجانے کیسے تائی نے 3-4 سوٹ ایک ہی رات میں خریدے، کہاں سے آئے، یہ بات کم سے کم ہما نہیں جانتی تھی۔ اور ماریہ تو اپنے سارے کپڑے لے کر بھاگ گئی تھی، پھر یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ خیر، اسے کیا فرق پڑتا ہے، اتنے لمبے سفر سے بہت زیادہ تھک گئی تھی، اسی لیے سکون سے بیڈ پر سوتی بنی۔ یہ کون سا کوئی من چاہی شادی تھی جس میں وہ سچ سنور کر بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی؟ ایسی مجبوریوں کی شادیوں میں کم سے کم لڑکیوں کو اپنی خواہشات تو مار دینی پڑتی ہیں۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا سر تک بلینکٹ تانے ہما بیڈ کی ایک سائڈ پر پڑی سو رہی ہے۔ موئز کی آنکھوں میں کچھ زخمی ہوا تھا۔ اس نے سالوں سے ماریہ کو یہاں دیکھنے کی خواہش کی تھی، اور آج اس کی جگہ ہما تھی۔ ماریہ کے الفاظ اب بھی کانوں میں گونج رہے تھے، وہ الفاظ جو اس کاغذ پر لکھ کر گئی تھی۔ وہ کپڑے چینج کیے بیڈ کی دوسری سائڈ پر جا کر لیٹ گیا، اور خالی خالی نگاہوں سے چھت کو تک رہا تھا۔ اس نے سالوں سے اپنی شادی کو لے کر بہت سارے خواب دیکھے تھے۔ ہاں، یہ سچ تھا، وہ غریب لوگ تھے، شادی تو سادگی سے ہی ہونا طے تھی،
لیکن اس نے تو اپنی پہلی تنخواہ سے ماریہ کے لیے منہ دکھائی کا تحفہ بھی خرید لیا تھا، لیکن ماریہ اسے ٹھکرا کر جا چکی تھی۔ یہ سچ تھا کہ ماریہ ہما سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن جب دل میں کوئی بس جائے تو کیا خوبصورت اور کیا بدصورت۔ اور موئس کو بھی نارمل ہونے میں کچھ وقت چاہیے تھا، اور شاید اب موئس اس وقت کو صحیح سمیت میں استعمال کرنے والا تھا۔ کراچی شہر پر ایک بہت خوبصورت صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ موئس جب آفس کے لیے نکلا تو ہما سو رہی تھی۔ آج پہلا دن تھا جب وہ اتنی دیر تک سوتی رہی، ورنہ وہ اس کے آفس جانے سے پہلے ناشتہ تیار کر دیتی تھی۔ مگر کل رات وہ ناراض تھی، اسی لیے موئس نے اسے پریشان نہیں کیا، اور آج وہ بنا ناشتہ کیے ہی گھر سے چلا گیا۔ جب ہما اٹھی تو دن کے 10 بج گئے۔ اس نے حیرانی سے وال کلاک کو دیکھا، پھر سر پر ہاتھ مارا۔ وہ کبھی بھی اتنی دیر تک نہیں سوئی تھی، مگر نہ جانے کیوں کل رات ایک عجیب سی خنوط کی اس پر چھائی تھی۔ وہ فریش ہوتی کمرے سے باہر نکلی تو اس کی نظر لاؤنج میں موجود فریحہ بیگم تک گئی۔ وہ ان کو سلام کرتی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ سوری اماں، پتہ نہیں آج میری آنکھ نہیں کھلی، میں بھی آپ کے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ وہ شرمندہ ہوئی تو فریحہ بیگم مسکرا دی۔ ارے بیٹا کوئی بات نہیں، کبھی کبھار آنکھ نہ بھی کھلے تو خیر ہے، ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو۔ ان کی بات پر وہ کچھ پرسکون ہوئی اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے نرمی سے ہما کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تم بہت اچھی ہو، اماں مسکرا پڑی تھی۔ آپ بھی بہت اچھی ہیں، جب سے میں یہاں پر آئی ہوں آپ نے مجھے بالکل ویسا احساس دیا جیسے ایک ماں اپنی بیٹی کو دیتی ہے۔ ہما نے مسکرا کر ان کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا تو اماں کی مسکراہٹ بھی گہری ہوئی۔ میں جانتی ہوں تم نے ہمارے خاندان کی عزت رکھی ہے، لیکن تمہیں میں ایک بات سمجھانا چاہتی ہوں، بیٹی سمجھ کر کہہ رہی ہوں، برا مت ماننا۔ ہما نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کچھ بھی کہہ سکتی ہیں، مجھے کیوں برا لگے گا؟ وہ جانتی تھی فریحہ بیگم بہت اچھی ہیں اور کبھی بھی کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتی جس سے کسی کو ہرٹ ہو۔ دیکھو بیٹا، جب شوہر کام سے تھکا ہارا گھر آتا ہے تو پہلے سے اچھا ماحول دیتے ہیں۔ اگر تمہیں کبھی بھی موئس سے کوئی بھی شکوہ شکایت ہو تو کرو، 100 بار کرو، لیکن جیسے ہی وہ کام سے واپس آئے تو آتے ہی ایسا کچھ مت کہو کہ شوہر غصہ ہو جائے۔ پہلے اسے تھوڑا ریسٹ کرنے دو، وہ فریش ہو جائے، کھا پی لے، اس کے بعد تمہیں جو بھی اس سے بات کرنی ہے وہ کہو۔ اگر تم آتے ہی اس سے غصے سے بات کرو گی تو پھر وہ الٹا تمہاری عزت کرنے کے بجائے تم پر ہی بھڑک اٹھے گا۔ تم سمجھ رہی ہو نا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ اماں کی بات پر اس نے اسبات میں سر ہلایا، مگر اپنی کل رات والی حرکت یاد آتے ہی وہ شرمندہ ہو گئی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اس کے آتے ہی اس پر غصہ کرنا شروع ہو چکی تھی۔ آئی ایم سوری، میں آج ان سے معافی مانگ لوں گی، میں اپنے کل رات والے رویے پر شرمندہ ہوں، اور سوری ہم دونوں نے آپ کو بھی پریشان کر دیا۔ اماں نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ تم دونوں مجھے پریشان نہیں کرتے، تم دونوں تو مجھے ایک نئی زندگی جینا سکھا رہے ہو۔ ہما ان کی بات پر مسکرا دی، اور اب وہ کچن میں کھڑی دوپہر کا کھانا لگا رہی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ جیسے ہی موئس رات کو گھر آئے گا وہ اس سے معافی مانگ لے گی اپنے غصے کی۔ وہ جب نکاح کے بعد کراچی آئے تھے تو ایک ہفتے بعد ہی موئس کو کمپنی کی طرف سے بہت خوبصورت اور لگژری اپارٹمنٹ ملا تھا، اور 2 دن میں ہی موئس نے اپنا اور اماں کا ضروری سامان یہاں اپارٹمنٹ میں شفٹ کروا لیا تھا۔ جب بھابھی نے اس کا اپارٹمنٹ دیکھا تو ان کی تو جیسے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ وہ حیران تھی کہ ایسے لڑکے کو اتنا خوبصورت اپارٹمنٹ کیسے مل سکتا ہے جو کچھ عرصے تک بے روزگار تھا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ موئس کو اس اپارٹمنٹ میں رہ سکیں، اور انہوں نے اپنے شوہر سے فون بھی کروایا کہ وہ اپنی بھابھی کو بھی اپنے اپارٹمنٹ میں رکھ لے، مگر موئس کو اپنی بھابھی کو وہ رویہ یاد تھا جو وہ اس کی ماں کے ساتھ اپناتی تھی، اسی لیے اس نے صاف منع کر دیا کہ یہ اپارٹمنٹ صرف اس کی ماں اور اس کی بیوی کا ہے، اور ان دونوں کا ہی اس اپارٹمنٹ پر حق ہے۔ ویسے بھی اب بھابھی کا وہ گھر چھوڑ چکا تھا جہاں وہ اسے تانے سناتی تھی کہ وہ ان کے شوہر کی کمائی ہے، اور یوں بھابھی ہاتھ ملتی رہ گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر انہوں نے پہلے موئس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا، اس کی ماں کو اپنی ماں سمجھا ہوتا، تو شاید آج موئس انہیں بھی اپنے اپارٹمنٹ میں رہنے کی جگہ دے دیتا۔ ہما نے آج اماں سے پوچھ کر موئس کی پسندیدہ ڈش بنائی تھی، کیونکہ وہ اس کا دل خوش کرنا چاہتی تھی، نہ کہ اسے ذہنی طور پر پریشان کرنا۔ خود بھی اس نے بہت خوبصورت مہرون رنگ کا جوڑا پہنا تھا، ہلکا سا میک اپ کیا بھی وہ خود کو سر تپیر دیکھ ہی رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور موئس کمرے میں داخل ہوا، اور کچھ حیرانی سے ہما کو دیکھا جو اپنے دھیان اپنے بال سمیٹ کر سیٹ کر رہی تھی۔ اس نے آج پہلی بار ہما کے بال کھلے دیکھے تھے۔
بلا شبہ وہ کھلے بالوں میں زیادہ حسین لگتی تھی۔ موئز مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اسے کوئی بھی ماریا یاد نہیں تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے نکاح کے اگلی صبح ہی گھر کے کام کرنے ایسے شروع کر دیا تھا جیسے اس کے علاوہ اس کی زندگی میں کچھ اور ہو ہی نہ۔ وہ اب دوپٹہ اپنے گلے میں ڈال رہی تھی جب موئز اس کے پاس آیا اور اپنا بیگ وہیں پاس صوفے پر رکھا اور دھیرے سے ہما کے پیچھے جاتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ ہما نے چونک کر اسے دیکھا۔ موئز کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ہما نے اسے دیکھا تو مسکرا پڑی۔ پیاری لگ رہی ہو، اس کی تعریف پر ہما کے گال لال ہو گئے۔ وہ چہرہ جھکا کر اپنی شرم پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں موئز اب اپنے بیگ سے کچھ نکال رہا تھا جب ہما اس کی طرف پلٹی۔ آئی ایم سوری، کل رات میں کچھ زیادہ غصے میں آ گئی تھی۔ مجھے آپ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، غلطی میری ہے۔ میں بھول گئی تھی کہ آپ اچانک ہوئے نکاح کی وجہ سے کچھ پریشان ہیں۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ جو بیگ سے اپنا مطلوبہ سامان نکال رہا تھا، حیرت سے ہما کو دیکھا۔ شاید اسے ہما سے معافی کی امید نہیں تھی۔ پھر اپنا مطلوبہ سامان ملتے وہ سیدھا ہوا۔ تم سوری مت کرو۔ سوری تو مجھے کرنی چاہیے، غلطی میری ہے۔ مجھے تم سے اس طرح غصے سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور میں نے تو تم پر ہاتھ تک اٹھا دیا۔ میں ایسا نہیں ہوں۔ میں تو عورتوں کی عزت کرتا ہوں۔ میں نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ میں اپنے رویے اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ شاید کل تک میں اس رشتے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر اب میں مکمل دل سے اور ذہنی طور پر تمہیں اپنی بیوی اپنا چکا ہوں، اور منہ دکھائی کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں بھول گیا تھا اس بارے میں۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ ہما کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کوئی بات نہیں، مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا، یہی بات ہے۔ وہ مسکرا کر دوبارہ اپنے بال شیشے میں دیکھنے لگی جب اچانک ہی موئز اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اب اس کے بال ایک سائڈ پر کرتے اس کی گردن میں کچھ پہنا رہا تھا۔ جب ہما نے بے حد بے یقینی سے اپنی گردن کی طرف دیکھا، وہ سونے کا بہت نفیس ہار تھا۔ ہما کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اس چیز کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار سونے کی کوئی جولری دیکھی تھی، ورنہ اس کی قسمت اتنی اچھی تو نہیں تھی کہ وہ سونا پہنتی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی۔ وہ اب ہار کا ہک بند کر چکا تھا۔ ہما حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو بہت مہنگا ہوگا، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ ویسے ہی کوئی آرٹیفیشل لے آتے۔ وہ شدید حیران تھی۔ موئز اس کی معصومیت پر مسکرا دیا۔ اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ نے اتنی اچھی نوکری دی ہے۔ تمہارے لیے کماتا ہوں تو تمہارے لیے ہی لے کر آؤں گا نا۔ اس نے وہ انگوٹھی بیچ دی تھی جب وہ ماریا کے لیے منہ دکھائی میں لایا تھا، اور ان پیسوں میں مزید پیسے ڈال کر اس نے ہما کے لیے ایک ہار اور ایک سونے کی انگوٹھی خریدی تھی، اور اب وہ اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ یہ سمجھو کہ یہ انگیجمنٹ رنگ ہے۔ اور ہما بے یقینی سے موئز کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بہت زیادہ ہو گیا موئز۔ وہ شدید پریشان ہوئی جبکہ موئز حیران ہو رہا تھا۔ ایک طرف وہ عورت تھی جو پیسوں کی خاطر اسے چھوڑ کر گئی تھی، دوسری طرف یہ عورت تھی جو اتنی سی جولری دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ جانے وہ کتنی محنت سے کما کر لاتا تھا، اسے یہ فضول خرچی لگ رہی تھی۔ موئز واقعی حیران تھا، جیسے اسے کوئی ہیرا مل گیا ہو۔ اس نے مسکرا کر ہما کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا کہ وہ لہرا کر اس کے سینے سے آ لگی۔ واقعی بہت معصوم ہو تم۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ رہا تھا کہ ہما حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ بھول کر آج اپنی نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ پوری کوشش کروں گا کہ تم خوش رہو۔ وہ ہما کے گال پر نرمی سے انگلی پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور ہما کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی دل میں سکون اتار رہا ہو۔ صبح شاپنگ پر چلیں گے، میں نے کل کی چھٹی لے رکھی ہے، کل میرا سارا دن تمہارے نام۔ وہ ہما کو دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا، اور ہما کو جیسے آج حیرت پر حیرت کا جھٹکا لگ رہا تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس نے تو آج اتنی محنت سے موئز کے لیے کھانا بنایا تھا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اماں تو کھانا کھا کر سو گئی ہیں، میں نے آج آپ کے لیے آپ کی فیوریٹ ڈش بنائی ہے۔ وہ نرمی سے موئز سے الگ ہوئی اور کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ان دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، اور یہ دن ہما کی زندگی کا بہترین دن تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں رشتوں میں کچھ کمپرومائز خود کرنے پڑتے ہیں، کچھ سامنے والا کرتا ہے تو ہی رشتے چلتے ہیں۔ اب وہ دونوں بیڈ پر بیٹھے تھے۔ ہما مسکرا کر کبھی اپنے گلے پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور کبھی وہ انگوٹھی دیکھ رہی تھی جو بھی کچھ دیر پہلے ہی اسے موئز نے پہنائی تھی۔ وہ جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، موئز کی آواز پر ہوش میں آئی۔ موئز نے اسے بازو سے پکڑے اپنی جانب کھینچا۔ کیا سوچ رہی ہو؟
हुमा ने मुस्कुरा कर नफ़ी में सर हिलाया। मैं सोच रही हूँ कि मैं खुश नसीब हूँ या फिर वो बदनसीब जो आपको छोड़ गई। आप इतने बेहतरीन हैं कि जिस किसी को भी मिलते उसकी ज़िंदगी संवर जाती। मोइस को आज उसका जिक्र तकलीफ़ नहीं देने लगा। वो मुस्कुरा दिया था। मेरे करीब आओ, फिर मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा ही खुश नसीब बनाऊँ। वो एक बेबाक सी सरगोशी करते उसे कमर से पकड़े, अपने मज़ीद करीब करता उसके लबों पर झुका, उसे बेड पर गिराता उस पर हावी हुआ और अब उसकी सांसें कतरा कतरा अपने वजूद में उतार रहा था। कितनी ही देर वो उसके लबों पर झुका खुद को सुकून पहुंचाता रहा, फिर अपने लब उसकी गर्दन पर रखे और वहां अपने लम्स छोड़ रहा था। वो दिल से अब हुमा को अपनी बीवी बनाने के लिए तैयार हो चुका था। उसने इस बारे में बहुत सोचा था और आज इस फैसले पर पहुंच गया था कि उसकी ज़िंदगी में अब सिवाय हुमा के और कोई नहीं है। अब इसके बाद कोई नहीं, क्योंकि वो लड़की मुश्किल में उसके साथ थी। मेरी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूँगा। मोइज़ ने उसके कान में सरगोशी की और हुमा मुस्कुराते खुद को उसके सीने में छुपाने की कोशिश करने लगी, जो उसे खुद के मज़ीद करीब करता मोहब्बत के असल मायनों से रूशनास करवा गया। बिलाखिर खुदा ने उसे सालों के सब्र का फल एक अच्छे शौहर की सूरत अदा किया था। उनकी खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी के चंद दिन मज़ीद गुजरे थे। अब तो मोइज़ ने हुमा की मदद के लिए एक मुलाजमा भी रखवा दी थी। वो चाहता था हुमा सारा ध्यान उसकी माँ पर दे और ख़ुद ज़्यादा काम न करे। वो जो फरीहा बेगम के पास कमरे में बैठी हुई थी, उसे मुलाजमा ने इत्तला दी कि बाहर कोई मेहमान आया है। वो हैरान होती बाहर आई। न जाने इस वक्त कौन आया है, मगर सामने खड़ी हस्ती को देखते हुए जैसे किसी ने उसके कदमों तले से ज़मीन ही सरका दी। उसके बिल्कुल सामने मारिया खड़ी थी, होंठों पर मुस्कुराहट, सूटकेस एक हाथ में पकड़े, दूसरे बाजू में पर्स डाल रखा था, महंगे कपड़े पहन रखे थे। हुमा को देखकर मारिया के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई और मारिया को यहाँ देखकर हुमा का सांस हलक में अटक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मारिया अब यहाँ भी पहुँच जाएगी। अरे क्या हुआ, मुझे देखकर इतनी शौक क्यों हो गई? मारिया उसके करीब आई और हुमा का हाल ऐसा था कि काटो तो बदन में खून ना हो। वो जानती थी कि मोइस के दिल में आज भी वो कहीं न कहीं बसती ज़रूर होगी और मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं बोलता। मैंने कहा था तुमसे हुमा डियर, अपनी उतरन देना और फिर तुमसे अपनी उतरन छीन लेना ये मेरी सालों पुरानी आदत है। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मोइस के साथ खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारोगी और मैं तुम्हें खुश रहने दूंगी? मोइस बचपन से मेरा था। हाँ, दरमियान में मेरी एक छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसे मुझसे छीन सकती हो तो तुम्हारी गलत फहमी है। फैसल ने उसे धोखा दिया था और वो किसी अमीर फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखता था। उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। वो निकाह के बाद उसे अपने एक दोस्त के फ्लैट में ले गया और चंद हफ्ते इन पैसों पर गुजारा किया जो मारिया लेकर आई थी। फिर मारिया को पता चल गया कि वो किसी अमीर फैमिली के यहाँ मुलाजिम है और उसे धोखा दिया था, इसीलिए वो उसे छोड़कर उससे तलाक लेकर आ गई। फैसल जान गया था कि वो लड़की सिर्फ दौलत के जरिए ही काबू आएगी, इसलिए उसने मारिया से शादी करने के लिए उससे झूठ बोला कि वो बहुत दौलतमंद है। मगर मारिया उसके साथ एक मिनट के लिए भी नहीं रह सकी और उसे छोड़कर आ गई। फैसल ने बहुत कोशिश की कि मारिया को समझा सके कि वो उससे मोहब्बत करता है और हर चीज़ दौलत से नहीं मिलती, मगर मारिया के सर पर तो अमीर बनने का और ऐश करने का भूत सवार था, इसीलिए वापस अपने वालिदैन के घर आ गई। 2-4 आंसू बहाए, माफ़ी मांग ली और माजूर बाप और गरीब माँ ने उसे फ़ौरन माफ़ कर दिया। मगर जब उसे पता चला कि मोइस इतने खूबसूरत अपार्टमेंट में रहता है, तब उसका दिल मोइस पर आ चुका था। उसे हर हाल में एक लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए था जो आजकल हुमा के पास था। वो मोइस की तस्वीर देख चुकी थी, इसीलिए तो उसके हुस्न पर अब दिल आ चुका था। वो दोनों बात कर ही रही थी जब मोइस घर में दाखिल हुआ और उन दोनों को लाउंज में बातें करते देखते वहीं बाहर रुक गया। मारिया, आप आपने सारी ज़िंदगी मेरी बेबसी से खेला है और जिस शख्स की आप बात कर रही हैं वो शख्स मेरा शौहर है। आपका कोई पुराना सूट या पुराना जूता नहीं जो मैं पहन लूँगी और आपको हसद होगा और फिर आप वापस छीन लेंगी। वो एक जीता जागता इंसान है। आप उसे अपनी मर्जी से ठुकरा कर गई थी, मगर अब आपको ज़माने की ठोकर लगी है तो उस शख्स की कदर आ गई और अब आप मेरी ज़िंदगी में जहर घोलने पहुँच गई हैं। खुदारा यहाँ से चली जाए। आंसू उसकी आंखों से निकलते हुए गालों पर फिसल गए। मारिया के चेहरे पर अभी भी वही तंजिया मुस्कुराहट थे। उसने नरमी से हुमा का गाल थपथपाया। मैंने कहा था ना, जब मैं अपनी उतरन को तुम्हारे वजूद पर देखती हूँ
تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ تمہارا وجود خاک کر دوں۔ کیا کروں؟ میری عادت ہے، اس لیے مجھے اس کی زندگی سے نکلنے کی تیاری کرتی بنو، کیونکہ میں اس کی پہلی محبت ہوں، اور مرد اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتا۔ ماریا ہما کا دل ٹکڑوں میں توڑ رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کے باہر کھڑا موئس، اس کی برداشت کی حد ختم ہو رہی تھی۔ 2 منٹ بعد خود کو کمپوز کیے وہ اندر داخل ہوا، اور ہما نے فوراً اس سے دیکھ کر اپنے آنسو صاف کر لیے، اور ماریا بھی اس کی طرف پلٹی۔ ہائے موئس، کیسے ہو؟ حشاش بشاش مسکراہٹ کے سنگ پوچھتے ہوئے اس کی طرف بڑھی، اور موئس کے کانوں میں وہ جملے گونج رہے تھے جس نے اپنے گھر سے بھاگنے سے پہلے موئس کے لیے چھوڑے تھے۔ موئس اسے چھوڑ کر ہما کے قریب آیا۔ تو کیسے آنا ہوا تمہارا؟ سنجیدگی سے سوال پوچھتے اس نے ہما کو اپنے حصار میں لے کر اس کے ماتھے پر لب رکھے، جیسے وہ آج کل روز آفس جاتے ہوئے اور واپس آ کر کرتا تھا، جو اس کی عادت بن گئی تھی۔ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں موئس، بس میں ایک بیوقوفی کر گئی تھی، وہ شخص مجھے ڈیزرو نہیں کرتا تھا، بس میری غلطی کی سزا مجھے مل چکی ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو، بس ہمارے درمیان یہ ہما آ گئی، تم اسے چھوڑ دو، اور اسے تو ویسے بھی عادت ہے میری اترن پہن کر جینے کی، وہ میری بھی عادت ہے اپنی اترن اس سے چھین لینے کی۔ ماریا اس وقت کتنے ہی غرور میں تھی اور کیا بول رہی تھی، اسے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور ہما اندر ہی اندر خوف سے کانپ رہی تھی۔ کیا اس کی قسمت میں ساری زندگی یہی لکھا تھا کہ وہ ماریا کے ہاتھ کٹ پتلی بنتی رہے؟ کم سے کم وہ اس وقت یہاں تک پہنچ کر موئس سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی، وہ بھی تب جب وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو چکی تھی، جب اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات ہنسی خوشی کر چکی تھی۔ موئس نے ہما کو چھوڑ دیا، اور ہما کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ تپتی ہوئی دھوپ میں پہنچ گئی ہے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور ماریا کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ ماریا کی آنکھوں میں چمک تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں سے کہہ رہی ہو کہ دیکھ لو، موئس صرف میرا ہے۔ ہما کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، کم سے کم اپنی آنکھوں کے سامنے وہ موئس کو دوبارہ ماریا کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ تم میری پہلی محبت ہو، اور مرد اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتا، میں بھی تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا، مگر جانتی ہو پہلی محبت کی بدقسمتی کیا ہوتی ہے؟ وہ ہمیشہ غلط انسان سے ہوتی ہے۔ تمہیں عادت ہوگی اپنی اترن ہما سے چھین لینے کی، تمہیں عادت ہوگی ہما کو اپنی اترن دینے کی، لیکن نہ ہی مجھے عادت ہے کسی کی اترن لینے کی، نہ ہی دینے کی۔ میں کسی دوسرے مرد کی اترن کو کبھی اپنا نہیں سکتا۔ اس کے الفاظ سے کہ کھولتا ہوا تیزاب جو ماریا کے چہرے پر پڑا، اسے بہت واضح الفاظ میں بتا چکا تھا کہ اس کی اوقات کیا تھی۔ وہ دوسرے مرد کی ہو کر اس کے پاس آئی تھی، اور موئس کبھی بھی اسے قبول نہ کرتا۔ ایک اصلی مرد کبھی بھی اس عورت کو قبول نہیں کر سکتا جو اسے چھوڑ کر کسی دوسرے مرد کی ہو جائے، پھر اس مرد کو چھوڑ کر دوبارہ اس کے پاس آئے۔ کم سے کم میں اس زندگی میں تو تمہیں کسی دوسرے مرد کی اترن کو قبول نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں ہما نے ساری زندگی تمہاری اترن پہنی ہے، لیکن وہ کسی مرد کی اترن نہیں ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ ہما میری بیوی ہے، کم سے کم اسے اپنے خاندان کی عزت کا پاس تو ہے، اور ہما میری آخری محبت ہے، وہ محبت جس کے بعد صرف موت کی گنجائش ہے، وہ محبت جو مجھے مکمل کرتی ہے۔ تو بہتر ہوگا تم یہاں سے واپس پلٹ جاؤ، تمہارے لیے نہ تو میرے گھر میں کوئی جگہ ہے اور نہ ہی میری زندگی میں۔ اس نے دوبارہ ہما کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کیا، اور ماریا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی، جیسے اسے یقین نہ ہو کہ یہ وہی موئس تھا جو اس پر جان چھڑکتا تھا۔ تمہارے لیے اس گھر میں ایک رات رکنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ، ورنہ مجھے مجبوراً دھکے مار کر نکالنا پڑے گا۔ موئس کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی، نہ ہی کوئی نرمی تھی، اس کا لہجہ چٹانوں کی طرح سخت تھا، اور اب جا کر کہیں ہما کی اٹکی سانسیں بحال ہوئی تھی۔ ماریا منہ کی کھا چکی تھی، اسی لیے واپس پلٹ گئے۔ اس نے تو شاید سوچا نہیں تھا کہ موئس اس کے ساتھ ایسا کرے گا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، جیسا دو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ اس کے جانے کے بعد موئس ہما کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے حیرت سے ہما کو روتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ ہما نے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مجھے لگا شاید آپ، اس سے زیادہ وہ فقرہ ادا نہیں کر پائی، مگر موئس سمجھ گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اور تمہیں کیا لگا
کہ میں اس کے آنے کے بعد تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اس کے لہجے میں شدید حیرت تھی اور معیز کے چہرے پر دکھ کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ افسوس، تم 1 ماہ میں مجھے صرف اتنا ہی جان سکی۔ اس کے لہجے میں دکھ اور تکلیف تھی، اور ہما شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ میں نے کہا تھا وہ میرا ماضی ہے اور تم میرا حال اور مستقبل ہو، پاگل لڑکی۔ مانا وہ میری پہلی محبت تھی، مگر اب تم میری آخری محبت ہو، وہ محبت جس کے بعد اب صرف موت ہے۔ آخری بات کچھ خفگی سے کہتے ہوئے اس نے ہما کو اپنے سینے سے لگاتے اس کے گرد حصار مضبوط کیا تھا، اور ہما کو اب کہیں جا کر سکون کا احساس نصیب ہوا تھا۔ معیز اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔ وہ اس کے سینے میں سر چھپائے اپنی سسکیاں قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کھل کر روئے۔ میں آپ کو کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی معیز، بیکاز آئی ایم ان لو وتھ یو۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ اس کے اظہار پر معیز کے سینے میں ٹھنڈک اتر گئی۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ فکر مت کرو، اب میں صرف تمہارا ہوں۔ اور ہما کے انگ انگ میں سکون اتر گیا۔ سکون کی لہر تھی جو معیز کے سارے جسم میں اتر گئی تھی۔ بے شک انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اور جو وفاداری نبھاتا ہے اس کے حصے میں ہی مخلصی آتی ہے۔